تو پہلے بھی ایک واقعہ عرض کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ ہوا، غشی کا عالم ہے، کبھی ہوش آتی ہے کبھی بے ہوشی ہوتی ہے، تو صحابہ کرام عیادت کے لیے حاضر ہو رہے ہیں. ایک نوجوان صحابی آئے، عیادت کر کے واپس جا رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ان کے ٹخنوں پر پڑی. ان کی لنگی ٹخنوں سے نیچے ہو رہی تھی، ان کی لنگی ٹخنوں سے نیچے ہو رہی تھی. آپ نے اسی حالت میں، بے ہوشی کی عالم میں، غلوطگی کی حالت میں، پاس بیٹھنے والے سے فرمایا کہ اس کو بلاؤ، اس نوجوان کو بلاؤ. قریب آیا، آپ نے فرمایا یہ ٹخنوں سے لنگی نیچے ہونا یہ میرے حبیب کی سنت کے خلاف ہے، اس کو صحیح کرو. یعنی کیفیت دیکھو کیا ہے، بے ہوشی ہے، لیکن سنت کے خلاف برداشت اس وقت بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ محصور ہو گئے، مشرکین مکہ نے عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی، تو حضرت عثمان کا انتخاب ہوا کہ اہل مکہ سے، قریش سے، وہاں کے رؤساء سے جا کر مذاکرات کریں. یہ تشریف لے گئے. انہوں نے قیام اپنے چچا زاد بھائی کے گھر میں کیا، چچا زاد بھائی کے گھر میں کیا، اور ان کے چچا زاد بھائی کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ترتیب یہ ہے، اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے، رؤساء سے جو ملاقات کرنے جاتا ہے، اگر اس کی لنگی یا جو بھی اس میں پہنا ہوا ہے ٹخنوں سے نیچے اتنا ہو کہ زمین سے سرکتا ہوا چلا جا رہا ہو، اس کو ایک مقام دیا جاتا ہے، اس کو اہمیت دی جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ تو مذاکرات تو بعد کی بات ہے، میں اس کام کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک نہیں کر سکتا، میری لنگی ٹوکنے سے اوپر ہی رہے. سبحان اللہ. اور ایک واقعہ اور بتا دوں، کیسر و کسرا جو اس وقت کی بڑی سلطنت تھی، جس طرح آج امریکہ پوری دنیا کی بڑی ایک حکومت اور طاقت سمجھی جاتی ہے، اگرچہ اس بڑی طاقت کو خاک نشینوں نے جو خاک چٹا دی ہے، امید ہے صدیاں وہ اس زخم کو ملتی رہیں گی. آپ سمجھے نہیں ہیں. تو اتنی بڑی طاقت، مذاکرات کرنے والے صحابہ کرام کی جماعت، ان کا دربار ہے، ان کے جرنیل موجود ہیں، ان کے بڑے بڑے افسران موجود ہیں. انہوں نے اکراماً ان کو کھانا کھلایا، کھانا چنا گیا. تو کھانا کھاتے وقت اس جماعت کے سربراہ جو مذاکرات کے لیے گئی تھی، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہاتھ سے لقمہ گرا. انہوں نے لقمہ نیچے سے اٹھایا اور صاف کر کے کھا لیا. سنت یہی ہے، انہوں نے سنت پر عمل کیا. جو ساتھ برابر میں ساتھی، اپنے ہی ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے حضرت یہ دائیں بائیں سارے دیکھ رہے ہیں، اس موقع پہ اس لقمے کو ایک طرف کر دو، پھر بعد میں. سبحان اللہ. ایک جملہ فرمایا حضرت حذیفہ بن یمان نے، فرمایا کہ اترکو سنت حبیبی لہذہ الحمقاء، کہ ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت کو ترک کر دوں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ قیمت تھی صحابہ کرام کے دلوں میں سنت کی، تو ہر جگہ وہ کامیاب تھے، کامران تھے، بڑی بڑی طاقتیں انہوں نے زیر نگی کی، سب ان کے پاؤں میں آ کر گرے پڑے، شکست فاش ان کو دی. ہم سب کو سنت کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا ہے، اپنی زندگی سنت کے مطابق ڈھالیں. ہم نے شیشہ دیکھنا ہے، ہم نے کپڑے پہننے ہیں،
ہم نے جوتا پہننا ہے، ہم نے اپنے گھر میں داخل ہونا ہے، ہر چھوٹے چھوٹے مسئلے میں سنت کو پیش نظر رکھیں۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو ہوگی اس کی سعادت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔